الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا مسئلہ جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ بھینس اور سانڈ کی قربانی سے متعلق ہے۔ جیسا کہ بلا تفصیل ہم نے اس سے قبل ایک مسئلے میں وضاحت فرمائی تھی کہ کتاب و سنت اور فقہاء و مفسرین کے اقوال کی روح سے صرف 4 اجناس کے چوپاؤں یعنی کہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی مشروع نہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے، اور ان کا یہ جواز کسی آیت و حدیث سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ بھینس کی قربانی کے جواز کی جو دلیل ہے یہ ہدایہ شریف کی یہ عبارت ہے وَيَدْخُلُ فِي الْبَقْرِ الْجَعْمُوسُ لِأَنَّهُ مِنَ الْجِنْسِ ہی۔ اس کا ترجمہ ہے اور بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے کیونکہ بھینس گائے کی جنس ہے، لیکن یہ استدلال کئی اور وجہ سے باطل ہے۔ اس میں صاحب ہدایہ کی عبارت ہی دلیل ہے کہ بھینس اور گائے کی اجناس مختلف ہیں، کیونکہ جو چیز حکماً کسی اور جنس میں داخل ہو اس کی جنس اس چیز سے مختلف ہوتی ہے، اور احناف کی اپنی عبارت اس بات کی گواہ ہے کہ بھینس گائے کی جنس نہیں بلکہ بھینس اور گائے کی جنسیں مختلف ہیں۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب در مختار میں مذکور ہے کہ وَلَا يُؤُمُّ الْبَقَرُ الْجَامُوسَ، گائے بھینس کو عام نہیں، یعنی جنس گائے میں بھینس شامل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ یہ حکم ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا تو بھینس کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، تو اسی طرح کوئی بھینس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائے تو گائے کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ لوگ گائے اور بھینس کی اجناس میں فرق کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور ضعیف قول موجود ہے جو میں ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قول ہے کہ اس عمل سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ گائے عام ہے جس میں بھینس شامل ہے، لیکن پہلا قول راجح ہے، جیسا کہ النہر میں فتاوی تاتار خانیہ سے منقول ہے۔ اس میں ہدایہ کی معروف شرح فتح القدیر میں منقول ہے کہ والبقر لا يتناول الجاموس للعرف، یعنی کہ عرف عام میں بھینس گائے کی جنس میں شامل نہیں ہے۔ جب خود احناف بھینس کو گائے کی جنس تسلیم نہیں کرتے تو اس مختلف جنس چوپائے کو قربانی کے ان چوپاؤں میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں کتاب و سنت میں واضح نص بیان ہوئی ہے؟ تو اس پر بھینس کی قربانی کے عدم جواز پر عبد المنان نور پوری علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں ان کے ہاں دلیل بس یہی ہے کہ لفظ بقرہ اس بھینس کو بھی شامل ہے، یا پھر اس کو بکر پر قیاس کرتے ہیں، اور معلوم ہے کہ گائے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور تقریر سے ثابت ہے، لہذا گائے کی قربانی جائز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقوں سے ثابت ہے، واللہ عالم۔ دوسرے مقام پر فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ اسلام کے ہاں جاموس یعنی کہ بھینس کا جنس بقرہ سے ہونا مختلف ہے، مبنی بر احتیاط، اور راجح یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے بلکہ مسنون قربانی اونٹ، گائے، بھیڑ بکری سے کی جائے۔ جب یہ جانور موجود ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے مشتبہ امور سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور دیگر بحث و مباحثے سے بچنا ہی اولیٰ اور بہتر ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو بالکل فرق کرتی ہے
بھینس کو گائے سے اور گائے کو بھینس سے ممتاز کرتی ہے، اس کا پورا ایک گراف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اس گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عقلی طور پہ بھی اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ جو بھینس ہے یہ گائے سے مختلف ہے اور گائے بھینس سے مختلف ہے۔ اس میں ایک بڑی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھینس کا گائے کی جنس سے ہونا مشکوک ہے، اگرچہ اہل لغات نے اس کو الجاموس نوع من البقرہ یہ لکھا ہے، لیکن اس کی جنس مشکوک ہے، یعنی کہ شک میں ہے۔ اگر بھینس کو گائے سے جنس سے مان لیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھینس میں گائے جیسی خصوصیات ہوں، لیکن بھینس گائے سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ اگر اس کو بایولوجیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کروموسومز اور ڈی این اے کا کام بھی یہی ہے کہ اگلی نسل میں وہ اپنی خصوصیات منتقل کرے۔ اگر خصوصیات میں مماثلت نہیں ہے تو جنس بھی مشکوک ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بیل بھینس کو جفتی نہیں کرتا، کیونکہ ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہے۔ اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھینس اور گائے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ہو۔ ماہرین حیوانات بھی اس کو گائے کی نسل میں تسلیم نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کے ایک ماہر حیوانات سے اس بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے بھی اس کو ایک نسل سے شمار نہیں کیا، بلکہ اس کو الگ الگ جنس شمار کیا ہے۔ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ بھینس اور گائے کی صرف پاکستان میں اپنی بہت زیادہ نسلیں ہیں، جیسا کہ بھینس کی نسلیں ہیں نیلی راوی، ایزی خلی، کنڈی وغیرہ۔ اسی طرح گائے کی نسلیں ہیں سائی وال، ریڈ سندھی، چولستانی اور اچھائی وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم گائے اور بھینس کو سامنے رکھیں اور ان میں فرق جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ جو نتائج ملیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جو بھینس ہے یہ ایک پانی کا جانور ہے، یعنی کہ پانی کو پسند کرتا ہے، پانی میں رہنا، پانی میں تیرنا پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو گائے ہے یہ خشکی کا جانور ہے، تو یہ گیلے پن سے بہت زیادہ اعتراض کرتا ہے اور گیلے پن سے بہت زیادہ بچتا ہے جو گائے ہے۔ جو بھینس ہے یہ جنگلی زندگی کو ترجیح دیتی ہے، یعنی کہ کھلا ماحول ہو، جنگل کا، بیابان کا۔ اس کے برعکس جو گائے ہے یہ گھریلو زندگی میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ جو بھینس ہے اس کی اوسط عمر جو ہے یہ 15 سے 25 سال ہے، اور اس کے برعکس گائے کی جو اوسط عمر ہے یہ 18 سے 22 سال ہے۔ جو بھینس ہے یہ صرف 2 ہی رنگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ براؤن رنگ یعنی کہ بھوری اور کالے رنگ میں۔ جو گائے ہے یہ کئی رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو بھینس ہے اس کے سینگ چپٹے، موٹے اور پیچدار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم گائے کے سینگوں کو دیکھیں تو وہ گول، سیدھے اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو بھینس ہے اس کا جو چمڑا ہے وہ صاف اور موٹا ہوتا ہے، اور جو گائے ہے اس کا چمڑا پتلا، باریک اور بالوں والا ہوتا ہے۔ جو بھینس ہے اس کا جو جنم ہے وہ عرصہ 10 ماہ ہے۔ اس کے برعکس اگر گائے کو دیکھا جائے تو اس کا جنم عرصہ 9 ماہ ہے، یعنی کہ 9 ماہ میں بچے کو جنم دیتی ہے۔ جو بھینس ہے اس کا جو دودھ ہے وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، اور گائے اس کا دودھ ہلکا، زرد اور پتلا ہوتا ہے۔ بھینس کا دودھ جو ہے وہ ثقیل اور دیر پا ہضم ہوتا ہے، اس کے برعکس گائے کا دودھ ہلکا اور زود ہضم ہوتا ہے۔ بھینس کے گوشت کی تاثیر الگ ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے لوگ جو ہیں وہ کٹے کی یعنی کہ سانڈ کی اور بھینس کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ لذیذ ہے، اسی چیز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے آج کل قربانیاں کرتے ہیں۔ تو اس کے برعکس اگر گائے کا گوشت دیکھا جائے تو اس کا اتباع کہتے ہیں کہ اس کا گوشت بادی ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گائے اور بھینس ایک جنس سے نہیں ہیں، دونوں کا تعلق الگ الگ جنس سے ہیں، اور دونوں اپنی اپنی مزید نسلیں رکھتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں ہندو لوگ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت مذہبی حیثیت دیتے ہیں۔ اگر بھینس گائے کی جنس یا نسل سے ہوتی تو ہندو لوگ بھی اس کو بھی وہی حیثیت دیتے جو کہ بھینس کو دیتے ہیں، گائے کو دیتے ہیں۔
جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ انڈیا میں بہت سے ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، ان میں بڑے بڑے ماہرین حیوانات ہیں، لیکن ترقی اور تحقیق کے اس دور میں وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ ان کی گاؤ ماتا کی کتنی نسلیں اور جنسیں ہیں۔ لیکن پاکستانی مدارس کے ماہرین حیوانات نے تحقیق کر کے اس کو گائے کی جنس سے ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے اپنے عقیدت مندوں کو بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی قربانی کی تلقین کر رکھی ہے۔ جبکہ صاحب مراحتن کہتے ہیں کہ جنہوں نے گائے اور بھینس کو ایک جنس شمار کیا تو انہوں نے تساہل سے کام لیا۔ جہاں تک اہل لغت سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھینس کو گائے کی نوع یعنی قسم کہا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں تساہل سے کام لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف وہی کام کریں جو کہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہو، اور جس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں قرآن و سنت سے ملے۔